طریقے کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے اردو کا جس سبق کا مطالعہ کرنا ہے وہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر منشیات کی روک تھام ہے۔ میں اس کا مطالعہ کرتی ہوں اور آپ غور سے اس کو سنیں۔ آج کا دور ترقی کا دور ہے۔ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں نت نئی سہولتیں مہیا ہو رہی ہیں جو انسانوں کی بے شمار ضرورتوں کو پورا کرنے اور بہت سے مسائل حل کرنے میں معمد و معاون ہیں، لیکن بدقسمتی سے معاشرتی ترقی کے اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی رونما ہو رہے ہیں کہ جو معاشرے کی تباہی اور اگلی نسل کی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نشہ آور بہت سی اشیاء میں سے آج کل جو نشہ آور چیز پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے وہ ہیروئن ہے۔ چند برس پہلے کوئی بھی اس نام سے واقف نہ تھا، لیکن آزاد معاشروں کے بعض آوارہ مزاج افراد نے اس زہر کو ان ملکوں میں بھی متعارف کرا دیا جو دینی لحاظ سے بھی نشہ آور اشیاء کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کے معنی لکھ لیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سب اپنی اپنی نوٹ بکس نکالیں اور اس کے معنی نوٹ کریں۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کو آپ لکھ لیں اور ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اب اس سبق کا خلاصہ آپ سن لیں کہ اس سبق کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، منشیات کی روک تھام۔ جیسا کہ آپ نے اس سبق میں ابھی سنا ہے کہ منشیات کا سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ انسان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ بلا واسطہ طریقہ تدریس، اس میں ادبی اسلوب کے جملوں اور عبارت کی بجائے عام بول چال کی مختلف صورتوں کو سادہ زبان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جماعت میں اسی زبان کی زیادہ سے زیادہ مشق کروائی جاتی ہے اور طالب علم اس مشق میں پوری طرح شریک ہوتا ہے۔ استاد ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر انہیں زیادہ بولنے کا موقع دیتا ہے، اس لیے طالب علم زبان کو آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ دوسرا، اس میں زیادہ سے زیادہ بولنے کی مشق کروائی جاتی ہے، اس سے لب و لہجہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ طریقہ بہت کارآمد ہے وہاں اس طریقے کے بہت سے مسائل بھی ہیں۔ مثلاً اس طریقے پر ہر استاد عمل نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کے مطابق زبان سکھانے کے لیے خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طریقے میں ہر لفظ کا معنی صحیح طرح سے سمجھایا نہیں جاتا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بعض اساتذہ ترجمے کا سہارا لیتے ہیں، مگر بعض اساتذہ ترجمے کو اس طریقے کے اصول کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے ترجمے کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ اب ہم کمرہ جماعت میں اس طریقے کا عملی مظاہرہ دیکھیں گے۔ اب بھاڑ کا آپ لوگوں نے مطلب سیکھ لیا، تنور یا بھٹی کو کہتے ہیں۔ کوئی اپنے جملے میں استعمال کرے گا اس لفظ کو؟ آپ بتائیں رابعہ۔ اکثر آپ غصے میں دوسروں کو کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، یعنی جل میں رہو، تو یہ وہی والا بھاڑ ہے، تنور یا بھٹی وہی بھاڑ ہے، یہ بیٹھ جائیں آپ۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک ہمارے پاس لفظ ہے خشکتا۔ خشکتا کا مطلب ہے خوبصورتی سے ترشے ہوئے، تو اس سے کیا مطلب لیتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا کوئی متضاد لفظ آپ کے دماغ میں ہے؟ متضاد بتائیں گے آپ اس کا؟ آپ بتائیں خشکتا کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ بدکتا۔ بدکتا، جیسے خوشنما کا بدنما ہوتا ہے۔ خوشکتا سے مراد خوبصورتی سے ترشا ہوا، سٹ ڈاؤن، اور بدکتا سے مراد برے طریقے سے، یعنی کہ جس کی کوئی شکل جو ہے وہ کوئی ترتیب، کوئی تناسب نہ ہو اس میں، جس کی شکل اچھی نہ ہو۔ سمعی و بصری طریقہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سننے اور دیکھنے کا طریقہ، اسی لیے اس طریقے کو سمعی و بصری طریقے کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریقے میں استاد طلبہ کو کچھ مکالمے خود بول کر یا ٹیپ کی مدد سے سناتا ہے، اور اگر ضروری ہو تو کسی چارٹ یا خاکے کی مدد بھی لیتا ہے۔ طلبہ مکالمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکالماتی انداز میں ہے،
اور مکالمے کے اندر خاص طور سے آپ نے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھنا ہے، اور جب آپ خود اس کی قراءت کریں گے تو آپ نے امی، عائشہ، حسن اور ندا کے جو جملے ہیں ان کو بولتے وقت اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو ٹیپ ریکارڈر کے اوپر یہ مکالمہ جو ہے اس کو سنا رہی ہوں کہ ایک تیز رفتار گاڑی پاس سے گزری اور کیچڑ والا پانی سارا ہمارے کپڑوں کا اور بیگ کا یہ حال کر گیا۔ غالیہ، تمہیں کار والے سے خود بھی تو بچنا چاہیے تھا۔ امی جان، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کار والے نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ کیا اسے نظر نہ آتا تھا؟ وہ کار روک لیتا یا کم از کم آہستہ چلاتا۔ امی جان، اصول کی بات تو یہی ہے، لیکن ان چیزوں کی پرواہ کون کرتا ہے؟ میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ بھی دیا تھا لیکن اس نے رفتار کم نہ کی۔ بیٹا، ایسے لوگ معاشرتی آداب سے واقف ہی نہیں۔ جی، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس مکالمے کے اندر شامل اس سبق کے اندر جو مختلف کردار تھے، حسن، ندا، عائشہ اور امی، انہوں نے اپنے اپنے جملے کس طرح لہجے کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے ہیں۔ اب ہم بھی اسی مکالماتی طرز پر اس سبق کی قراءت کریں گے، اور آپ لوگوں میں سے زرشینہ آپ امی کا کردار کریں گی، معروف آپ عائشہ بنیں گی، عظمیٰ آپ ندا کا کردار کریں گی، اور کلثوم آپ حسن بنیں گی۔ آپ لوگ باہر آ جائیں، چلیں جی پڑھنا شروع کریں۔ ہر زبان لفظوں کی تراکیب اور جملوں کی ساختوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ طلباء جملوں کی مدد سے قواعد زبان ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ طلباء اس طریقے میں مکالموں کو سنتے ہیں، دیکھ کر سمجھتے ہیں، اور پھر لکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کے بعد انہیں لکھنے کا کام دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں زیادہ تر زبان ہی استعمال کی جاتی ہے، مگر ترجمہ کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ ان سب طریقوں میں افادیت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ اتنا جامع نہیں ہے کہ زبان آموزی کے سارے تقاضے پورے کرتا ہو، اور پھر یہ تقاضے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں تبدیلی کے نئے نئے طریقے، نقطہ نظر اور عملی اقدام سامنے آتے رہتے ہیں۔ قواعد و ترجمے کا طریقہ تو کلاسیکل طریقہ تھا جو طویل مدت تک چلتا رہا۔ بلا واسطہ طریقہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں اختیار کیا گیا۔ سمعی و بصری طریقہ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اختیار کیا گیا۔ آئیے اب ہم ایک کمرہ جماعت میں استاد کی مدد سے تدریس اردو کے ایک جامع طریقے پر گفتگو کرتے ہیں، جسے ہم ابلاغی طریقہ کہتے ہیں۔ اب میں اس پڑھے گئے حصے کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ مصنف آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں، یعنی ایک دوست کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو آغا کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ان کے بہت بے تکلف دوست ہیں، اصول کے بندے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں کہ وہ انتہائی اصول پسند ہیں، اپنے اصولوں کے لیے بہت مشہور ہیں، بلکہ خطرناک حد تک مشہور ہیں۔ یہاں پہ لفظ بدنامی مصنف نے ان کی اصول پرستی کی شدت کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج ہم نے جو الفاظ اس میں نئے پڑھے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم ان کے کچھ جملے یا متضاد مترادف کے طور پہ دیکھیں گے کہ وہ جملے کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کے معنی کیا بنتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ تھا وارد ہونا، اور وارد ہونا کے میں نے معنی بتائے تھے آنا، پہنچنا۔ تو اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے، اور جملہ بنائیں گی یا آپ بنائیں وارد ہونا۔ میری دوست اچانک میرے گھر آوارد ہوئی۔ میری دوست اچانک میرے گھر آوارد ہوئی، شاباش، صحیح بنایا آپ نے جملہ۔ آوارد ہونا، پہنچنا، بیٹھ جائیں، شاباش۔ اس کے بعد لفظ تھا پیچ، بیٹا آپ جملہ بنائیں اس کا، پیچ کا۔ میرے دوست کی باتوں سے لگ رہا تھا ان میں ضرور کوئی پیچ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے سفارش، سفارش کا جملہ آپ بنائیں۔ ہمیں ہر کام دیانتداری سے کرنا چاہیے، سفارش سے نہیں کرنا چاہیے۔ سفارش ایک اخلاقی بیماری ہے، ہمیں اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ سفارش طلب تھا، اس کو کرنل محمد خان نے لکھا تھا، اور اس کے پہلے حصے میں مصنف اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ابلاغی طریقہ تدریس میں آپ ایک فقرے کی مختلف توضیحات سمجھتے ہیں۔ مثلاً اسلم کل ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا، یہ اسلم کے بارے میں ایک اطلاع بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسلم کل ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا۔ یہ ایک وعدہ بھی ہو سکتا ہے، اسلم کل ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا،
یہ ایک دھمکی بھی ہو سکتی ہے، اسلم کل ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا، یا یہ ایک عذر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تو نہیں گیا لیکن کل جائے گا، اسلم کل ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں تدریس عموماً قواعد و ضوابط کے طریقے سے ہی ہوتی ہے، جس میں استاد عبارت پڑھتا ہے، کہیں کہیں تشریح بھی کر دیتا ہے، قواعد کی مشق بھی کروا دیتا ہے۔ اس طریقے سے طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بھی آ جاتے ہیں اور وہ قواعد بھی سیکھ لیتے ہیں۔ درسی کتاب کی عبارت اگرچہ زبان سکھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، مگر استاد اس ذریعے کو مقصد بنا لیتا ہے اور اپنی ساری توجہ سلیس اردو تشریح کروانے اور قواعد بتانے میں صرف کر دیتا ہے۔ زبان اور اس کی ساخت طلباء کا جزو ذہن نہیں بن پاتی ہے، اور پھر ہمارے اسکولوں میں مختلف سطحوں پر طلباء کو زبان سکھانے کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر تنویر الزمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ طلباء کو زبان سکھاتے وقت کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کلاس میں جانے سے پہلے اساتذہ کو چاہیے کہ تیاری کر کے جائیں، پلاننگ اصول، قواعد اور ضوابط کے مطابق کریں، خواہ وہ اہل زبان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عام بول چال میں ہم کچھ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پڑھانے کے لیے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ میں زیر تربیت اساتذہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے کانشیس ہو کے پراپر تیاری کے ساتھ، لیسن پلاننگ کے ساتھ، ضرورت کے مطابق کلاس میں تشریف لے کے جائیے اور طلباء کو مس کانسیپشن کے بجائے پراپر کانسیپشن دینے کی کوشش کیجیے۔ غلط کانسیپٹ سے متعلق آپ کچھ اور بتائیے۔ غلط کانسیپٹ ایسی بات جس سے جو بات کی حقیقت ہے اس کے قریب تر تو طلباء میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن جو ایکچول بات ہے اس سے وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کر جاتے ہیں۔ مثلاً یہ ایک بات غلط العام ہے کہ میری بے عزتی خراب ہو گئی۔ اب اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے عزتی خراب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی عزت ہو گئی۔ ذرا غور کریں تو، لیکن جب ان کو پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار ٹیچر بھی اس طرح کی بات کر دیں گے تو طلباء میں بھی وہ مس کانسیپشن جو ہے سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور خواہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ بھی ہو۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تدریس اردو کے متعلق اہم باتیں بتائیں۔ اب تک ہم نے صرف زبان آموزی، بنیادی طریقے اور ان کی افادیت کے متعلق جانا۔ آئیے اب ہم ثانوی سطح پر نثر اور نظم کی تدریس کے طریقے پر عملی مظاہرہ دیکھیں گے۔ کم ابھی گرچہ رسم و راہ نہیں، اب وہ پہلی تیری نگاہ نہیں، غم بھی ہے جزو زندگی لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں، موت بھی زندگی میں ڈوب گئی، یہ وہ درجہ ہے جس کی تھا نہیں۔ اب آپ میں سے غزل کے ایک ایک شعر کو انفرادی طور پر پڑھیں گے تاکہ اس کا تلفظ بہتر کیا جا سکے۔ عمر فاروق پہلا شعر پڑھیں۔ کم ابھی گرچہ رسم و راہ نہیں، اب وہ پہلی تیری نگاہ نہیں، غم بھی ہے جزو زندگی لیکن زندگی اشک و آہ نہیں، موت بھی زندگی میں ڈوب گئی، یہ وہ دریا ہے جس کی تھا نہیں، ہے یہ دنیا عمل کی جولاں گاہ، میکدہ اور خانقاہ نہیں، مرتبہ دے خاک آدم کا، یہ مقامات محروما نہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے جسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ فراق کی اس غزل کا مطلع ہے کم ابھی گرچہ رسم و راہ نہیں، اب وہ پہلی تیری نگاہ نہیں، جہاں پہ شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ اے دوست، اگرچہ تمہارے اور میرے تعلقات اب بھی ویسے ہی ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن مجھے تیری طرف سے ایک شکایت ہے کہ تیری نگاہوں میں، تیرے رویے میں اب وہ پہلے سی وفاداری، پہلے کسی محبت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پہ شاعر ایک قسم کا شکوہ کر رہا ہے، جیسے کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ تم نے بھی دوسروں کی طرح نظریں پھیر لیں، دنیا تو بے وفا تھی، تم کو کیا ہوا؟ تو یہاں پہ شاعر دوست سے اس کی بے توجہی کا ذکر کر رہا ہے کہ اب
وہ پہلے کسی محبت کا رویہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سبق کو کس حد تک سمجھا ہے، کس حد تک ذہن نشین کیا ہے۔ کچھ الفاظ کو ہم جملوں میں مترادف کے طور پہ، متضاد کے طور پہ دیکھیں گے۔ مثلاً پہلا لفظ ہے اشک۔ اشک کا مترادف کیا ہوگا؟ راحیل سر، اشک کا مترادف ہے آنسو۔ اشک کا مترادف ہے آنسو۔ درجہ، اس کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ عاطف۔ ہمارے ملک کے صوبہ پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں۔ ہمارے صوبہ پنجاب میں 5 دریاب بہتے ہیں۔ شاباش، صحیح ہے۔ تدریس نثر میں تمہید، اعلان سبق، استخسار اور اعادہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تمہید سے مراد وہ ابتدائی تعارف یا وہ کلمات ہیں جن کی مدد سے آپ طلباء کو متعلقہ تدریس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہید دلچسپ اور دلاویز ہو۔ اس سلسلے میں طلباء کی سابقہ واقفیت کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے اور کچھ مستند باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تمہید اس قدر دلچسپ ہونی چاہیے کہ طلباء مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ اس کے بعد طلباء کی توجہ سبق کے اہم نکات کی طرف دلائی جانی چاہیے تاکہ طلباء پر سبق کی اہمیت واضح ہو سکے۔ اس کے علاوہ سبق کا خلاصہ بتایا جائے اور نفس مضمون کی اہمیت پر مختصر روشنی ڈالی جائے۔ اس کے بعد معلم کو چاہیے کہ وہ خوشخوانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عبارت سبق کی قرأت کا نمونہ پیش کرے تاکہ طلباء اردو نثر کو صحیح قرأت کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کا لب و لہجہ، رفتار قرأت، آواز اور تلفظ سب درست ہونے چاہئیں۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے۔ کون بتائے گا کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ آپ بتائیں صدف۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد، شاباش، بیٹھ جائیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے پہلے ناول کا کیا نام تھا؟ جی آپ بتائیں۔ میرات العروس۔ میرات العروس، پہلا ناول جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا اس کا نام تھا میرات العروس۔ ایک اور بات جو ہم نے نوٹ کی تھی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو کردار ہوتے ہیں ان کے ناولوں کے، ان کے ناموں کے بارے میں تھی۔ وہ کیا تھا کہ ان کے کرداروں کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ سنبل آپ بتائیں۔ ان کے کرداروں کے نام ان کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ شاباش، سٹ ڈاؤن۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں جو کردار ہوتے ہیں ان کرداروں کے نام ان کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ مثلاً رابعہ۔ سادہ کی کہانی میں اس کی مصیبت کے بارے میں، اور سادہ کا مطلب ہے سچ بولنے میں۔ شاباش۔ تو یہ جو سبق ہم بیٹھ جائیں، یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، کیا اس میں بھی ایسے کوئی کردار ہیں جن کے نام ان کی شخصیت کے عکاس ہیں؟ بتائیں آپ کون سے ہیں؟ کلیم اور ظاہر دار بیگ، کلیم یعنی کلام لکھنے والا، اور ظاہر دار بیگ یعنی کہ ظاہری اور باطن، یعنی کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ شاباش، بیٹھ جائیں۔ اسی سبق کو ہم نے آج آگے پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 55 ہے، آپ لوگ نکالیں۔ صفحہ نمبر 55 پہ جو پیراگراف ہے قرأت کروں گی اس کی، اس کے بعد آپ اس کی قرأت کریں گے، تو غور سے سنیں۔ مرزا، یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ اب آپ لوگوں نے اسی پیراگراف کی اسی طریقے سے قرأت کرنی ہے جیسے کہ آپ نے مجھے سنا۔ آپ پڑھیں۔ دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستئی، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو سدھا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پہنچتا۔ بیٹھ جائیں۔ یہ جو آپ نے بھی پڑھا اس میں کچھ ایسے الفاظ تھے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کو آپ نے تلفظ پہ خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ کچھ ایسے لفظ جو آپ لوگوں نے جن کا تلفظ ٹھیک نہیں کیا، وہ دیکھیں۔ لفظ مٹی نہیں ہوتا، مٹی ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی نہیں، کیا اس کو پڑھتے ہیں؟ مٹی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عطر نہیں ہوتا، عطر ہوتا ہے، توئیں کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ جزم ہے، عطر، بولیں آپ، عطر۔ اس کے علاوہ ایک لفظ جو آپ غلط پڑھ رہے تھے، سڈول، سڈول نہیں سڈول، ڈال کے اوپر بھی زبر ہے، سڈول لفظ ہے اصل میں، سڈول اس کو نہیں پڑھنا، سڈول لفظ غلط ہے۔
اصل لفظ ہے سڈول. اسی طرح تدریس نثر میں جن باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے وہ ہیں تلفظ، تفصیل، تاکید، تغیر سخن اور اوقاف. تدریس نثر کے آخر میں معلم اپنے سبق کا اعادہ کرتا ہے. اس سے مراد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ طلبہ کو جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ اسے ذہن نشین کر سکے ہیں یا نہیں. عزیز طلبہ، ابھی آپ نے تدریس اردو کے مختلف طریقے دیکھے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ طریقے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. عزیز طلبہ، السلام علیکم. تعلیمی نفسیات اور نصاب کے پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان سمیرہ آپ سے مخاطب ہے. تعلیمی نفسیات اور نصاب کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار کیا ہے اور تدریس کے عمل میں نفسیات کا علم کس حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے. نفسیات کی جامع ترین تعریف یہ کی گئی ہے کہ نفسیات انسانی اعمال و افعال کے سائنسی مطالعے کا نام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کا طریقہ کار تجرباتی ہوتا ہے اور جس کے حاصل کیے ہوئے نتائج کو ہر مرتبہ آزمایا جا سکتا ہے. مثلاً پانی نقطہ انجماد پر پھیلتا ہے، آپ اس بات کو جتنی مرتبہ چاہے آزما کر دیکھ لیں. مایع نقطہ کھولاؤ پر گیس میں بدل جاتا ہے، یہ نتیجہ بھی ہر مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے. سائنس ان عوامل کو بھی دریافت کرتی ہے جن کے ذریعے کسی خاص بات یا خاص نتیجے کی وجہ معلوم کی جا سکتی ہے. بحیثیت سائنس، نفسیات بھی نئی سچائیاں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی تجرباتی ہے. سائنس ہی کی طرح اس کے نتائج کو بھی بار بار آزمایا جا سکتا ہے. مثلاً کسی بھی زوردار آواز پر یا اچانک اندھیرا ہو جانے پر اکثر لوگ عموماً چونک جاتے ہیں. نفسیات کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 نفسیات محض، نمبر 2 اطلاقی نفسیات یعنی اپلائیڈ سائیکالوجی، جس میں تجرباتی نفسیات، بچوں کی نفسیات، بزنس سائیکالوجی اور تعلیمی نفسیات شامل ہیں. ہمارے پیش نظر اس وقت تعلیمی نفسیات ہے، جو نہ صرف تعلیمی عمل کو فعال اور دلچسپ بناتی ہے بلکہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعلیمی مسائل کو بھی حل کرتی ہے. مثلاً مارننگ اسمبلی سے بچے نظم و ضبط کی تربیت حاصل کرتے ہیں. لائبریری میں کلاس کو لے جانے سے ان میں مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. گیمز پیریڈ بھی بچوں میں مل جل کر کھیلنے، شکست کو برداشت کرنے اور صلاحیتوں کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات اور نصاب کو ایک استاد اسی وقت کام میں لا سکتا ہے جب وہ خود نفسیات اور نصاب کی اہمیت سے آگاہ ہو
اسے معلوم ہو کہ درست طریقہ تعلیم کون سا ہے، نصاب کیا ہے، اسے کیسے پڑھانا ہے۔ جان ڈیوی کے مطابق طریقہ تعلیم سے مراد تدریسی مواد کا ایسا استعمال ہے جس سے بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ اس وقت طریقہ تعلیم کے 2 تصور موجود ہیں، محدود تصور اور وسیع تصور۔ محدود تصور کے مطابق طریقہ تعلیم کا مقصد کسی مضمون کو صرف پڑھا دینا ہے، تدریس کے مقاصد پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے معاشرتی ترقی کے اسباب کے ساتھ ساتھ کمرہ جماعت کے ماحول، بچوں کے انفرادی اختلافات، وقت اور مقام کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے برعکس طریقہ وسیع تصور کا ہے۔ یہ تصور تعلیمی ذمہ داری کا زیادہ بوجھ استاد پر ڈالتا ہے، کیونکہ طریقہ تعلیم اگر تدریسی مواد کی ترتیب کا عمل ہے تو استاد کو تعلم کا طریقہ کار آنا چاہیے، وہ متعلم یعنی طلبہ سے پوری طرح آگاہ ہو اور تدریسی مواد کو مؤثر طور پر ترتیب دینے کا اہل ہو۔ You bring a red color and color the B. Go. تعلیمی لحاظ سے نصاب سے مراد، کریکولم سے مراد وہ راستہ ہے جس پر کوئی بھی تعلیمی ادارہ چل کر اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کریکولم یا نصاب کے جدید اور تو قدیم تصور ہیں۔ قدیم تصور کے مطابق وہ تمام کتب جو کہ طلبہ پڑھتے تھے ان کو نصاب کہا جاتا تھا، اور اس میں مرکزی کردار استاد کا تھا۔ اس تصور کے مطابق جو نصاب ہے وہ اسکول، کلاس اور کتابوں تک محدود تھا، اور یہی سب کچھ طلبہ کی سرگرمی کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ جدید تصور جو ہے اس میں کتابوں کے علاوہ طلبہ کی وہ تمام تعلیمی سرگرمیاں جو ادارے کے اندر ہوں یا ادارے کے باہر ہوں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں طلبہ کا نالج، ان کی اسکلز، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی ایکسرسائزز، ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ نصاب سازی بڑا مشکل عمل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نصاب سازی کے دوران کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں جس میں 4 بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ بچوں کو کیا پڑھایا جائے، بچوں کو کیوں پڑھایا جائے، بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، اور بچوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ اجزائے نصاب سے ہے۔ تعلیمی مقاصد، تدریسی مواد، تدریسی طریقے اور جائزہ سے ہے۔ تعلیمی مقاصد ہمیں تعلیمی پالیسیوں سے ملتے ہیں، اور تعلیمی پالیسیاں بناتے وقت کسی بھی سوسائٹی کے معاشرتی اور قومی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کے بعد ان کو حاصل کرنے کے لیے تدریسی امور کا انتخاب کیا جاتا ہے یا ان کو منظم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی معاشرتی اور قومی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں سیکنڈری اور اعلیٰ سیکنڈری کلاسز کے لیے نصاب سازی یا مضامین کا انتخاب مرکزی یا وفاقی حکومت کرتی ہے، جبکہ یونیورسٹیاں اپنے مضامین کے انتخاب میں آزادانہ فیصلہ کرتی ہیں۔ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد جو سب سے بڑا اہم مرحلہ ہے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے وہ ہے تدریسی طریقے۔ کسی بھی استاد کا صرف عالم فاضل ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور رکھنے کے علاوہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ یعنی وہ تمام باتیں جو کہ استاد کے علم میں ہیں، جن کو سمجھتا ہے، ان کو بچوں تک کیسے پہنچائے۔ اگر دیکھا جائے تو ٹیچنگ جو ہے یا تدریسی طریقے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں۔ چھوٹی کلاسز کے لیے تعلیم بذریعہ مشغلہ یا مانٹیسوری طریقہ تعلیم یا کنڈرگارٹن کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ مروج ہے، جبکہ اعلیٰ کلاسز کے لیے یا بڑی کلاسز کے لیے باقی طریقے جس طرح استخراجی طریقہ ہے، منصوبی طریقہ ہے، مظاہراتی طریقہ ہے، مشاہداتی طریقہ ہے وغیرہ یہ شامل ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر مضمون کو پڑھانے کے لیے کسی بھی اچھے استاد کو الگ الگ طریقے اپنانے چاہیے۔ اس کے بعد جو آخری جزو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایویلویشن یا جائزہ ہے۔ جائزے کی اجزائے نصاب میں وہی اہمیت ہے جو کہ ایک انسانی جسم میں دماغ کی ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ ہمارے تعلیمی مقاصد کس حد تک پورے ہو سکے ہیں، ہم بچوں تک اپنے تعلیمی مقاصد کس حد تک پہنچا سکے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہمارے جو تدریسی مواد ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے تدریسی طریقے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے بچوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزے کے 2 طریقے ہیں، ایک رسمی طریقہ ہے اور ایک غیر رسمی طریقہ ہے۔ رسمی طریقے میں جائزہ بذریعہ امتحان اور ایکسرسائزز یا بذریعہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جبکہ غیر رسمی طریقے میں آبزرویشن یا مشاہدے کے ذریعے جائزہ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتقاء نصاب ایک مسلسل عمل ہے جس کا نہ کوئی نقطہ آغاز ہے اور نہ کوئی نقطہ آخر۔ تقریری طریقہ تدریس میں استاد ایکٹیو اور طلبہ پیسو ہوتے ہیں، لیکن اگر استاد اچھا بولنے والا ہو اور طلبہ کی توجہ حاصل کر سکتا ہو تو طریقہ برا نہیں ہے۔ اس طرح سے کم وقت میں بہت سی معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، لیکن چارٹ اور ڈائیگرام کی مدد ضرور لینی چاہیے۔ بحث و مباحثہ اور تعلیمی سیر بھی موضوع طریقہ تدریس سمجھے جاتے ہیں کہ ان میں طلبہ زیادہ فعال ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں طریقے 9ویں اور 10ویں کے طلبہ کے لیے زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ وہ معلومات اخذ کرنے، انہیں ترتیب دینے اور ان سے استفادہ کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ منصوبی طریقے، پرابلم میتھڈز بھی تجویز کیے جاتے ہیں۔ لیکن سمعی و بصری معاونات کے ساتھ اگر درسی کتاب کے طریقے اور تقریر کے طریقے کو جدید انداز میں استعمال کیا جائے تو نہ صرف تمام تدریسی طریقوں کی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی بلکہ بہتر نتائج بھی حاصل ہوں گے۔ طریقہ تدریس کے بعد ہم تدریس کی خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ مؤثر تدریس کے جو خد و خال تحقیقات سے سامنے آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: کمرہ جماعت میں نظم و ضبط اور تدریسی فضا کا قائم رکھنا، ٹائم ٹیبل کی تیاری میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ مشکل مضامین کے پیریڈ شروع میں، درمیان میں تفریح اور پھر آسان مضامین کے ساتھ کسی دن گیمز، کسی دن لائبریری اور کسی دن میوزک کا پیریڈ، تاکہ طلبہ ذہنی تھکن اور یکسانیت کا شکار نہ ہوں۔ پریکٹیکل پیریڈ بھی طلبہ کو کلاس روم کے مخصوص ماحول سے نکالتے ہیں لیکن سبق میں ان کی دلچسپی بڑھاتے ہیں۔ استاد کا مرکزی کردار ہونا اور طلبہ میں تعاون کی فضا برقرار رکھنا، سبق کی قبل از وقت تیاری کرنا یعنی تدریسی سامان کو پہلے سے ترتیب دینا، سابقہ معلومات کا جائزہ لینا، سبق کے مقاصد بیان کرنا اور سبق کا مختصر خاکہ پیش کرنا۔ یہ تمام اقدامات جہاں استاد اور شاگرد کے تعلق کو مثبت بناتے ہیں، وہیں تحصیل علم کے معیار کو بھی بہتر اور بلند تر کرتے ہیں۔ قدیم زمانے سے درسی کتاب کا طریقہ تدریس کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے اور کئی ایک اعتراضات کے باوجود آج بھی مقبول ہے، بشرطے کہ استاد زیادہ سے زیادہ سوالات کرے، بچوں میں غور و فکر کا مادہ پیدا کرے، انہیں مزید مطالعے کے لیے آمادہ کرے۔ طلبہ کو کمرہ جماعت میں مصروف رکھنا، مثلاً سرپرائز ٹیسٹ یا اسپاٹ ٹیسٹ وغیرہ، اور سبق کے آغاز میں ہی طلبہ کی توجہ حاصل کر لینا۔ تعلیمی نفسیات کا مطالعہ کرنے والے زیر تربیت اساتذہ کو ان تمام باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت، شوق اور دلچسپیاں، روایت اور ماحول، ہر چیز ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تعلیمی عمل میں بالیدگی اور نشو و نما کی بہت اہمیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ماہر نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ نشو و نما اور بالیدگی کے فرق کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے بچے کا عمر بڑھتی ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے، اس میں جذباتی نشو و نما بھی شامل ہے، لوگوں کے ساتھ جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے وہ تمام کے تمام جو اس کے سوشل نشو و نما ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین ان چیزوں کو ارلی ڈیٹیکٹ یا شروع میں اس کو جان نہیں پاتے اور بچے کو شرمیلا سمجھ کے کہ بچہ شرماتا ہے یا بچہ جھجکتا ہے لوگوں سے ملتے ہوئے، یا بچہ خاموش ہے، یا بچہ بہت زیادہ ضد نہیں کرتا، ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز میں سب سے اہم چیز جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو اپنے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کیوریس ہے، بہت زیادہ اس کو ہر چیز کو ایکسپلور کرنا، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، اس میں کتنی بامعنی گفتگو کرتا ہے اور کب اس نے بولنا شروع کیا، کب اس نے چلنا شروع کیا، کب اس بچے نے کھڑا ہونا شروع ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایج اسپیسیفک بالیدگی کی عمر کے ساتھ اس نے اس عمر میں اس بچے کو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے تھی، اس نے وہ چیز سیکھ لی۔ ساتھ ساتھ جو ہے ذہن کی جو نشو و نما ہے
وہ بہت ضروری ہے۔ ذہن کی نشو و نما کے حوالے سے آپ دیکھو گے ذہانت کے ساتھ جو ہے بچے کی اکیڈیمک اچیومنٹ جو ہے یا تعلیمی پڑھائی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ پڑھنا، یاد کرنا، پھر اس کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کرنا، ان تمام چیزوں میں ذہانت جو ہے شامل ہے۔ بہت سارے بچے ہمیں ایسے بھی نظر آئیں گے جن کو ہم کہتے ہیں بارڈر لائن انٹلیکچوئل فنکشننگ، یعنی اوسط درجے سے تھوڑا نیچے ان کی ذہانت جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر اس میں مائل اور ماڈریٹ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ذہانت کے بارے میں ماہرین نفسیات کا نظریہ ہے کہ ذہانت ایک ایسی عمومی صلاحیت ہے جس کی نوعیت ادراک یعنی پرسیپشن کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دماغ کے اندر کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، بلکہ ان باتوں پر توجہ دیتے ہیں جو دماغ پر اثر انداز ہو کر اس کی کارکردگی کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ ایک استاد کے لیے اہم بات یہ ہے کہ مختلف مضامین میں مختلف طالب علموں کی کارکردگی کیسی ہے۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو تعلیمی یا اکتسابی یعنی سیکھنے کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک خاص مضمون میں طالب علم کی دلچسپی کا باعث استاد کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اس کا شفیق رویہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تعلیمی مہارت بھی ہو سکتی ہے، اور عدم دلچسپی کا باعث اس کے برعکس رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ طالب علم کے گھر کا ماحول بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، مثلاً ماں باپ میں سے کسی ایک کا ان پڑھ ہونا یا بہت سخت رویہ، بہن بھائیوں کی کثیر تعداد، کسی ایک بچے پر خصوصی مہربان ہونا منفی نتائج مرتب کرتا ہے، جبکہ ماں باپ کا تعلیم یافتہ ہونا، بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ، تمام بچوں سے یکساں سلوک مثبت نتائج کو سامنے لاتا ہے۔ گھریلو مسائل کی وجہ سے بھی بچوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور یا تو وہ تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے یا ان کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غلط طریقہ تعلیم، مثلاً ڈانٹ ڈپٹ یا تشدد کرنا، ایک ہی دن میں بہت سا یاد کرنے کا یا لکھنے کا کام دینا، اور اکتسابی آزمائشوں کے ناقص ہونے، مثلاً ٹیسٹ کا بہت زیادہ مشکل ہونا یا سلیبس سے ہٹ کر ہونا بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ مختلف افراد کی مختلف مخصوص ذہنی استعداد بھی ہوتی ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً بعض بچے موسیقی یا مصوری کی استعداد رکھتے ہیں اور بعض میکینیکل کام یا سائنسی تحقیقات کی۔ ایسی صورتحال میں ہم ایک طالب علم کو ذہین اور دوسرے کو کن ذہن قرار نہیں دے سکتے، اس لیے پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے رجحانات کے ٹیسٹ ہونے چاہئیں تاکہ وہ اپنے رجحان کے پیشے میں زیادہ آسانی سے ترقی کر سکیں۔ اسی طرح سے وراثت میں ملنے والی ذہانت پر بھی ماحول اور مواقع اثر انداز ہوتے ہیں۔ استاد کی تھوڑی سی خصوصی توجہ نہ صرف کسی بھی قسم کے احساس کمتری کے شکار بچوں کا اعتماد بحال کرتی ہے، بلکہ تعلیمی میدان میں انہیں کامیابیوں سے ہمکنار بھی کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات اساتذہ کو یہ اہلیت بھی عطا کرتی ہے کہ وہ فطین یعنی بہت زیادہ ذہین، جنہیں ہم جینیس کہتے ہیں، اوسط یعنی درمیانی ذہانت رکھنے والے بچے، اور پسماندہ یعنی کمتر درجے کی ذہانت یا ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار بچوں کو نہ صرف شناخت کر سکتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ بحیثیت استاد میں اس چیز پر قائل ہوں، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور جو کچھ آگے سکھایا ہے، کہ تعلیمی نفسیات ہی وہ واحد مضمون ہے، یا نفسیات ہی وہ واحد مضمون ہے جس کو ہم بنیادی درس و تدریس کے لیے اور نصاب سازی کے لیے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب نفسیات چونکہ سائنس آف مائنڈ یا مینٹل پروسیسز کی سائنس ہے، اور درس و تدریس کا اہم مقصد ایک متوازن شخصیت کی نشو و نما ہے۔ اب اس بچے کی متوازن شخصیت کی نشو و نما میں جو عوامل کار فرما ہو رہے ہیں، وہ ماحول ہے، وراثت ہے، معاشرتی عوامل ہیں، چند ایک اس کے رویے ہیں، اس کی دلچسپیاں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی تشکیل میں جو ہے مجھے بطور استاد وہ بنیادی اصول جو فراہم کر رہی ہوگی تعلیمی نفسیات ہوگی۔ دوسری بات ہے، ان چیزوں کو اخذ کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو میں مد نظر رکھوں گا یا استاد کو رکھنی چاہیے، جیسے آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے، یا مقرون سے مجرد کی طرف جانا ہے، یا لرننگ ریڈینس یا ذہنی آمادگی کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور اہم نقطہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کہ انفرادی اختلافات
بچوں کے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور بچوں کو تدریس اور رہنمائی و مشاورت ان بچوں کے انفرادی اختلافات کی روشنی میں ہم کو مہیا کرنی۔ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی بڑھ کر فتین ہوتے ہیں، بعض ذرا مضطرب بچے ہوتے ہیں، بعض کم ذہین ہوتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں۔ تو یہ تعلیمی نفسیات مجھے مہیا کرے گی، یا ایک استاد کو اصول مہیا کرے گی کہ ان کو ان کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کیسے تدریس دینی ہے، ان کی ذہنی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے تدریس دینی ہے کہ وہ مؤثر ثابت ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے تعلیمی نفسیات کے اس کورس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور سے ٹائم ٹیبل کی تشکیل، کمرہ جماعت کی دلچسپیاں، غیر نصابی سرگرمیاں وغیرہ، تعلیمی عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل، فعال لرننگ کے لیے کیے جانے والے اقدامات یا نصاب کی تشکیل، طریقہ نصاب اور نصاب سے متعلق چیزیں یعنی تعلیمی مواد، اور جائزہ یعنی امتحانی عمل وغیرہ۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کورس کو مفید اور دلچسپ پائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Hello and Assalamu alaikum. We bring to you a series of programs on the teaching of English as a foreign language. These programs will basically supplement the BA Teaching of English course of Allama Iqbal Open University and are targeted at teachers who teach English at schools and colleges, and of course all those teachers who want to teach English language in future may find these programs very useful. English as a medium of instruction has always provoked mixed reactions. We have debated this issue for a long time and we are not going to start one more now. But the fact remains that English is here to stay and we appreciate its presence in all walks of life such as academics, professional world, business, media, science and technology, so on and so forth. Have you ever thought why after so many years of studying English as a subject, our students still have problems speaking it fluently, reading and understanding it, and writing a coherent, well-written piece of writing? Well, the best answer I can think of is there's something wrong with our contents and our teaching methods. It's time that we should be doing something about the syllabus, English language syllabus, and the classroom teaching methods. Over the recent years, we see a growing awareness among parents to give quality education to their children. A lot of boys and girls have started going to school, and with this growth, we see a lot of schools have started operating both in the government as well as in the private sector. But with this growth, we always hear complaints from parents about the deteriorated education standards, dilapidated school buildings, outdated textbooks, ineffective classroom techniques, and lack of water and hygiene facility, absence of playground, and of course so many other complaints. But for how long are we going to talk about these problems? What we should be doing is finding solutions to these problems. We need reforms, quick reforms, which can help resurrect the education sector bogged down with endless problems. If on one hand we see these weaknesses, while on the other we come across educational institutions which have struggled hard to achieve better standards,
These schools serve as role models for those who are ready for a change towards creating healthy, disciplined, and conducive learning and teaching environment. Starting with properly maintained school buildings, safe and hygienic surroundings, open spaces and playgrounds, interactive classrooms, visually attractive textbooks incorporating contemporary themes to suit students' growing academic and professional needs. It's Crazy Machines. Yeah. The first and the most important thing a teacher must do is to pre-plan the lesson before actually teaching it in the classroom. Good morning, children. How's everyone today? We have a very interesting topic today. It's about crazy machines. Does it mean that some machines have gone crazy? No. It's about the people when scientists start making something. The other people think that the scientist, this man has gone crazy, that he's talking of making such a strange thing. You know, when Wright brothers started making an aeroplane, when they wanted to fly, everyone thought, oh, have these boys gone crazy? Are these two brothers mad? No one can fly. At that time, it's right that no one could fly at that time. But later on, you all know how successful they were, and we all use aeroplanes now as if it is just nothing, isn't it? Similarly, when Marconi invented radio, people just could not believe it. They thought, how could a box talk? And there you see, every day, almost every day, something new is being invented. Today, what we are going to do in our classroom is that you all are going to invent some machines. Our topic is on page 46, Reasons for Writing, Crazy Machines. Okay, here, before we start making your machines, let's look at these three pictures, especially the first one, the one which you can see here on the chart paper. This is not a real machine. It's just the idea of an artist whose name is Heath Robinson. What is his name? Heath Robinson. And Heath Robinson is not a scientist, he's just an artist, but a very imaginative man for that, because he thought of a man who is very fat, but he's very fond, he wants to swim, but he's so fat that he really can't swim much. So what he plans is that he would make a machine. You can see this balloon. So this